أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع واعوذ بک من نفس لا تشبع واعوذ بک من قلب لا یخشع واعوذ بک من صلاۃ لا تنفع واعوذ بک من دعاء لا یسمع۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آج کی یہ مؤکر حفل 17 حفاظ کرام کے لیے سجائی گئی نہایت ہی بابرکت مجلس ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت شاہ صاحب قرآن کریم کے حوالہ سے بیان فرما رہے تھے اور میرے بعد ہماری جماعت کے عظیم عالم دین مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ تعالی کا بھی انشاءاللہ مؤثر بیان ہوگا۔ ہمارے 2 نام ہیں اور یہ نام ہم نے خود نہیں رکھے۔ نام تو انسان خود نہیں رکھتا نا، ماں باپ رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے جی، آبا و اجداد رکھتے ہیں، بیٹا ہوا یہ نام رکھا گیا، بیٹی ہوئی یہ نام رکھا گیا۔ ہمارے 2 نام ہیں، یہ نام محدثین اعظام نے، ائمہ دین نے، ائمہ اہل السنہ والجماعت نے رکھے ہیں۔ ایک ہمارا نام ہے اہل السنہ والجماعت۔ ہم اہل کلام کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعت ہیں اور اہل رائے کے مقابلے میں ہم اہل الحدیث ہیں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی اول آخر یہ کوشش ہے، یہ تمنا اور خواہش ہے کہ اس دنیا میں اہل حدیث کہلوانے والا کوئی نہ ہو، یعنی محدثین کے ماننے والے وہ ناپید ہو جائیں، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ طائفہ، وہ فرقہ جو محدثین کے علم و عمل پر قائم ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ ان کی اول آخر یہ کوشش ہے۔ بعض ہمارے بھائی جو کنفرم ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ان کے پروپیگنڈا میں اور ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بھئی اس سے ہماری تبلیغ اور بڑھے گی، لوگ ہمارے قریب آئیں گے،
رش بن جائے گا، اجتماع ہوگا۔ بھائیو، ہر جماعت کا، ہر گروہ کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہمارا بھی مزاج ہے۔ ہمارا مزاج کوئی کثرت نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں، ہر طرف ساری سار نظر آتے ہیں، ساری سار نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہی نہیں۔ نہ کسی دور میں ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے کہ اہل حدیث، اہل السنہ والجماعت لاکھوں ہزاروں میں دنیا میں موجود ہوں، یہ تو ہوا ہی نہیں۔ کہیں ایک، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ، کہیں 10، بس یہ ہماری تعداد رہی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا نام ہے، اور نام انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے اس کے نام کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، سب سے پہلے چیز جو جاننا ضروری ہے آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے، وہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی جاننا ضروری ہے۔ اور جس کو پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی کا ہی علم نہ ہو، وہ آپ پر ایمان کیا لائے گا؟ بات سمجھ آتی ہے جی؟ تو نام تو پہچان ہوتا ہے۔ تو لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھئی اللہ کے لیے اہل حدیث نام ختم کر دو، اہل حدیث نام ختم کر دو۔ ہم نے کبھی ان کو کہا بھی آپ کا یہ نام ہے، آپ کا یہ نام ہے، آپ کا یہ نام ہے، آپ اپنا نام ختم کریں؟ ہم نے کبھی ان سے مطالبہ کیا؟ ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، تو ان کا ہم سے کیوں مطالبہ ہے؟ دوسری بات، ہم نے یہ نام رکھا ہی نہیں۔ یہ نام تو ائمہ دین نے رکھا، ائمہ اسلام نے رکھا، ائمہ خدا نے رکھا، جو مصابیح الہدا تھے، جو ہدایت کے چراغ تھے، روشن چراغ تھے، جن کی برکت آج بھی اس زمین پر موجود ہے اور قیامت کی صبح تک بھی باقی رہے گی۔ ان کا علم بھی اس زمین پر موجود ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، کہ خاص مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے۔ ان کا دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد تھا، وہ اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت اور پاسبانی تھی، اور انہوں نے کما حقہ اللہ کے دین کی پاسبانی کی ہے۔ تو یہ جو نام ہے، پھر اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ بھئی ان کو اہل حدیث نہ کہیں، بلکہ ان کو آپ غیر مقلد کہیں۔ اگر اہل حدیث کا دوسرا تیسرا نام غیر مقلد ہوتا تو محدثین اپنا نام رکھ لیتے کہ ہم غیر مقلد ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں روئے زمین پر ائمہ دین سے بڑھ کر علم و عقل والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ انسانوں کی ضرورتوں کو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا تھا، انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ آج یہ کہتے ہیں غیر مقلد۔ کوئی غیر مقلد کوئی نام ہے؟ بتائیں، غیر مقلد کوئی نام ہے؟ اگر کوئی تقلید کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا نام مقلد ہے، بھئی ٹھیک ہے، آپ اپنا نام مبارک، ہمیں اب غیر مقلد نہ کہا کریں، ہمیں ہمارے نام سے پکارا کریں، ہمارے نام سے یاد کریں۔ ہم ہیں اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعت۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو اہل السنہ والجماعت ہے، یہ تو حق کا نام ہے، حق والوں کا نام ہے۔ اس نیلی فام چھت کیجئے، اہل السنہ والجماعت ائمہ دین سے بڑھ کر ہدایت والا، علم نبوت والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ وہ حق کے علمبردار تھے۔ تو لوگوں نے کہا کتنا خوبصورت نام ہے، کیوں نہ ہم بھی اپنا نام اہل السنہ والجماعت رکھ لیں۔ بات سمجھائی؟ اگر آپ نے ائمہ سے یہ نام لے لیا تو اہل حدیث کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ اہل حدیث بھی تو عزت والوں کا نام ہے نا، غلبہ والوں کا نام ہے، علم نبوت کے وارثین کا نام ہے۔ جو تکڑے لوگ ہیں نا دنیا میں، تکڑے لوگ، ان کا نام اہل حدیث ہے۔ بزدل، ناکارہ لوگوں کا نام تو اہل حدیث نہیں ہے نا۔ بہادر لوگ جو ہیں، علم نبوت سے بہرہ مند جو لوگ ہیں، ان کا نام اہل الحدیث ہے۔ اس نام کے اندر بھی تذکیر اور نصیحت ہے۔ دنیا میں کوئی نیک بننا چاہے تو کیسے نیک بن جائے گا؟ اس کے پاس کوئی ضابطہ اصول نہیں ہے۔ جب تک ائمہ دین کے راستے پہ نہ چلے اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھ کر دین تک اپنی دسترس ممکن نہ کرے، اس وقت تک وہ نیکی کی راہ پہ چل ہی نہیں سکتا۔ لوگ دھوکے میں ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے،
ہر بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین کھول کر بیان نہ کیے جائے، جی آپ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ تو جی تعصب پھیلا رہے ہیں، آپ تو متشدد ہیں، آپ تو سخت ہیں، جی کیا جی ضرورت کیا جی آپ صرف قرآن اور حدیث بیان کریں، ان باتوں کی میں کیا رکھا ہے؟ تو بابا ہماری پہچان آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں نہیں رکھا ان باتوں میں؟ یہ کوئی تشدد نہیں نا، میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ مجھے کسی اور نام سے پکاریں یا مجھ سے مطالبہ کریں اپنا نام ختم کر دیں تو کیا بھلا میں اس بات پہ تیار آپ کو کہوں گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ انہوں نے اپنا نام اہل السنہ والجماعت رکھ لیا کہ جی مسجدوں کو باہر لکھوایا کہ مسجد اہل السنہ والجماعت کی مسجد ہے۔ بھلے لوگوں، نام تو آپ نے محدثین سے لے لیا اور ہم نے آپ کو نالائق کہا اس لیے کہ تم اتنے نالائق ہو، اپنا نام بھی رکھنے سے قاصر ہو۔ محدثین سے نام لے لیا اور اہل حق کا نام تھا اور اپنے پر چسپاں کر لیا، چاہیے یہ نہیں تھا ایسے۔ کوئی بھی آپ کا نام ہوتا، یہ نام تو کم از کم نہ ہوتا نا۔ ٹھیک ہے آپ نے نام رکھ لیا، اچھی بات ہے، اہل السنہ والجماعت نام رکھ لیا، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ائمہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، بھلا اس سے بھی تو واقف ہوں نا۔ عقیدہ اہل کلام کا نام اہل السنہ والجماعت، عقیدہ جہمیوں والا جہم بن صفوان اور جاہد بن درہم والا نام اہل السنہ والجماعت، عقیدہ واصل بن عطا والا اور نام اہل السنہ والجماعت، نام مفوضہ والا مطلب عقیدہ مفوضہ والا اور نام اہل السنہ والجماعت، عادات اور نظریات روافض والے اور نام اہل السنہ والجماعت۔ یاد رکھیں میرے ایک استاد جی حاجی خضر حیات صاحب حافظہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو سلامتی نصیب فرمائے، مجھے کہاں یاد آ گیا، وہ پرائمری میں میرے استاد، پرائمری تک میں نے ان سے تعلیم سیکھی ہے، بہت نیک انسان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوں اور میں قسم اٹھاؤں حلفاً کہوں ان سے بڑھ کر میں نے نیک کو نہیں دیکھا تو میں جھوٹا نہیں ہوں، اتنے نیک انسان۔ تو وہ کم گو لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ان کا اپنا ایک مزاج ہے، مجھ سے تو ماشاءاللہ کھلی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا کہ سر جی استاد جی کتنی ساری کوئی تلاوت ہو جاتی ہے؟ تو ڈھیلا سا منہ کر کے کہتے ہیں 14 پارے ہو جاتے ہیں، 14 پارے ہو جاتے ہیں، بس ڈھیلا سا منہ کر کے بات سمجھاتی ہے، یعنی 10 11 12 13 14 پارے روزانہ کی ان کی تلاوت ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں خیر اور بدی کا مقابلہ ہے، اللہ کے نیک بندے کی بات ہے، اس دنیا میں خیر اور شر کا مقابلہ ہے، نیکی اور بدی کا مقابلہ ہے، غلبہ خیر کا، غلبہ نیکی کا، شر مٹ جائے گا، ہے ہی مٹنے کے لیے شر، حق اور باطل کا مقابلہ ہے، حق باقی رہ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق ہے اس لیے کہ ناپید ہو۔ بھئی نام اگر آپ نے ہمارا رکھ لیا، ہمارے ائمہ کا، ہمارے آباء و اجداد سے نام آپ نے لے لیا تو اللہ کے لیے اپنا عقیدہ بھی اچھا کر لینا۔ آپ سوچیں لوگ گروہ اہل حدیث میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری کی صحیح البخاری پڑھتے ہیں، عقیدہ امام بخاری والا نہیں ہے، بتائیں وہ بخاری کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، اس کی شرح لکھ دیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور میرا یہ بھی دنیا میں ایک مقدمہ ہے کہ کتب احادیث کی سوائے اہل حدیث کی کسی کو شرح لکھنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سبزی والے سے کہیں بھئی میری نبض دیکھیں، ہاں جی مجھے کیا مسئلہ ہے، ایسی ہے نا۔ جو لوگ محدثین کی مراد کو نہیں پاتے،
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پایا تھا وہ ان کی مراد کو نہیں سمجھے، ان کی کتابوں کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ ان کی باتوں کو کیسے سمجھ آئیں گے؟ محدثین کی کتابوں کے ساتھ ان سے مناقشہ کرنا اور محدثین کا رد لکھنا، اس کا نام شرح رکھ لیں آپ۔ یہ شرح کیسے؟ شرح تو ہوتی ہے کہ اس محدث کے مقصود کو، اس کے مقصد کو کھول کر آپ بیان کریں، یہ شرح ہوتی ہے۔ پھر آپ کس کا بتائیے آپ دنیا میں ویسے تو بڑے نعرے لگا ہوں بخاری کی کیا بات ہے، بخاری کی کیا بات ہے، میری دلیل بخاری سے ہے، اور امام بخاری کے عقیدے پر اگر میں نہیں تو مجھے بخاری کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ ناممکنات میں سے ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ائمہ حدیث ہیں، کتب ستہ والے، جن کو آپ شاید ستہ والے ائمہ کہتے ہیں، ان کے عقیدے سے ہمارا سروکار ہی نہ ہو، اور ہم ان کی کتابوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے وساطت سے اللہ نے یہ محمد رسول اللہ کا علم اس دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ آپ کو احتیاط سمجھ آتی ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ ہمیں ائمہ دین کے علم و عمل پر آنا ہوگا، ان کے عقیدے پر آنا ہوگا، بس یہ ایک سمپل سی بات ہے۔ باقی ہر کوئی جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے، نازاں ہے، بھائی معیار ہے نا، اس معیار پر آپ پورے اترتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ محض یہ خوشی ہے آپ کو دنیا میں، اور یہ خوشی مات پڑ جائے گی، بلکہ یہ خوشی ختم ہو جائے گی۔ اہل حدیث عظمتوں والے لوگ ہیں، ہر دور میں انہوں نے علم نبوت کی پاسبانی کی، اپنے علم کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ۔ اہل حدیث دین کے پاسبان ہیں، یہ اللہ کے دین کے پاسبان ہیں۔ اب یہ بات اگر کوئی ناخوش کرتی ہے کہ اہل حدیث کیوں ہے دین کے پاسبان، تو اس کا پھر اپنا ہے سلسلہ، ہم تو ایسی اللہ اکبر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مفت کی دشمنی، مخالفت وہ منہ لے لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مفت کی دشمنی، وجہ بھی کوئی نہیں، دشمن بن گئے۔ ایک گروہ گزرے دنیا میں، اب بھی ہیں ان کے ماننے والے، جن کو ہم یہود کہتے ہیں، یہودی، وہ جبرائیل کے دشمن بن گئے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ثابت کیا نا، یہود کس کے دشمن تھے؟ جبرائیل تو نظر بھی نہیں آتے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ایسی ہے نا، انسانوں کے ساتھ ان کا میل جول اور کلام بھی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، بس نام جبرائیل فرشتے کو جانا، اس کے ساتھ دشمنی کما لی۔ ہم بیچارے کس بات کی مولی ہیں جی؟ اس دنیا میں جبرائیل کے دشمن یہود جبرائیل کے دشمن تھے، وہ کہتے تھے کہ یہود کا یہ مطالبہ تھا کہ جبرائیل کو نکال دو، جبرائیل نکل گئے تو پھر وہی کا کوئی ثبوت، کوئی ذکر رہ جائے گا؟ وہی پر معمول کون سے نبی مطلب فرشتہ تھے؟ جبرائیل تھے نا۔ وہی کے ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ اب کیا کریں جی؟ جبرائیل سے دشمنی کما لیں کہ جبرائیل جو ہے ایسا ہے، لہذا ہمیں وہ وہی قبول ہے جو جبرائیل لاتا ہے۔ مفت کی دشمنی۔ اور ایک گروہ دنیا میں آیا، اس نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا دیگر اصحاب کو نکال دو۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ مطالبے کے پیچھے کیا ہے؟ کہ تاکہ وحی کا انکار ہو جائے۔ کیا؟ وحی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا تو کن کی موجودگی میں ہوتا تھا؟ صحابہ کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ آپ گویا ہوتے تھے تو کن کی موجودگی میں گویا ہوتے تھے؟ اس دین کے راوی، اس وحی کے راوی، قرآن و حدیث کے راوی اصحاب محمد ہیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نکال دو، ان کو سائڈ پہ کر دو، باقی سب کچھ صحیح ہے۔ مسلمانوں، یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطالبہ تو ہے نا۔ ایمان والے تو حیران ہو کے رہ جانے کہ یہ کیا مطالبہ ہے جی؟ ایمان والے، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، جن کو ہم اصحاب بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، صحبہ بھی کہتے ہیں، صحبت،
صحابی کی جمع صحبہ بھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ کوئی عام حیثیت کے انسان نہیں تھے، ان کا معاملہ نبیوں والا تھا، قریب قریب نبیوں جیسا معاملہ تھا۔ توجہ فرمائیے ذرا میری طرف، صحابہ کا معاملہ نبیوں والا تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھے، اس پر غور کریں، صحابہ کا معاملہ نبیوں والا تھا۔ نبی کے بارے میں ایسی ویسی بات ہوگی تو ہم اس کی تعویل کریں گے نا، پیغمبر جو نبی ہے اس کا ہم دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمارا دفاع واجب ہے پیغمبر کا کہ نہیں واجب؟ واجب ہے نا، ہم پر بری بات کریں گے یا اچھی بات کریں گے؟ علم پر مبنی بات کریں گے، جہالت پر مبنی بات کریں گے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ ایسا ہے، جب صحابہ کے متعلق کوئی بات ہوگی تو اچھی بات ہوگی، بری بات، اور ان کے ساتھ عقیدت محبت بھی واجب ہے اور ان کا دفاع بھی واجب ہے۔ حقیقت میں ان کا دفاع کر کے ہم دین کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس ایمان میں صحابہ نہیں وہ ایمان ہی نہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اس دنیا میں ایک عملی تصویر پیش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا اتباع کیسے کرتے تھے۔ اب وحی کا اتباع کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کیا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو وحی کا متبع ہوں، جو میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتباع کرتے تھے یہ ہمیں اصحاب محمد بتائیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں، آپ کے یہ فرمودات ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ شریعت کا جو عمل یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، شرعی احکام کے حکم ہمیں کون بتائے گا؟ وہ صحابہ بتائیں گے۔ تو جس کے پاس صحابہ نہیں اس کے پاس دین و ایمان ہی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جو تعبیر ہے، اگر آپ سے پوچھے پیغمبر اسلام کی تعبیر تو آپ آنکھیں بند کر کے اور جھٹ سے کہیں اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، سبحان اللہ، کیسے ساتھی تھے؟ اولئک هم الراشدون، اللہ کہتے ہیں یہ رشد و ہدایت کے پیغمبر ہیں، رشد والے، گمراہی تو ان کے قریب تک نہیں پھٹکی، جہالت ان کے قریب تک، یہ علم نبوت کے پاسبان ہیں، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ تعبیر ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر ہیں، اور آپ کے مزاج شناس ہیں، آپ کے مزاج شناس ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ آپ کے کوئی ایسی جماعت، ایسا گروہ، ایسا تھڑا دنیا میں کوئی گزرا ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگا گیا، اس کا کوئی نمونہ یا مثال تو ہمیں پیش کر دیں، تو کیا جواب دیں گے؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے، اللہ نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا، وہ حیثیت والے بن گئے تھے، وہ دین کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس بھی تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی ہوئی، ایک قرآن اور ایک حدیث، اور ایک ہی وقت نازل ہوتی تھی۔ علم نشرح لک صدرک، قرآن، کنوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک ہی وقت میں ایک زبان سے دو طرح کے کلمے جملے نکلے ہیں، دو کلامیں ایک ہی وقت میں ایک زبان سے نکلی ہیں۔ کبھی وہ صحابہ لکھتے تھے نا، قرآن بھی لکھتے تھے، حدیث بھی لکھا کرتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے اور حدیث بھی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہو قرآن اور صحابہ نے اس کو حدیث کے خانے میں لکھ دیا، اور ہو حدیث اور انہوں نے قرآن سمجھ کر قرآن میں لکھ دیا ہو، کسی کو تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، سمجھے نہیں سمجھے۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، جس طرح حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بچہ سویا ہوا ہے، نیند بے سوچ، اور سورج پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے، سمجھتے تھے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، نباز تھے اس دین کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پانے والے تھے۔
آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام، توجہ فرمائیے، صحابہ کرام لغت عرب سے واقف تھے کہ نہیں؟ لغت عرب سے واقف تھے کہ نہیں؟ عربی لغت جانتے تھے کہ نہیں؟ اس کے باوجود فہم دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے. فہم دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو حق مان کر قبول کرتے، اپنا دین ایمان بنا لیتے تھے. یہ ایک ہوتا ہے خاص ایک سلسلہ نظام ہے دنیا میں. پہچان، خوشبو سے پتہ کر لیتے تھے یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام رسول ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، اللہ رب العالمین کے مقرب و محبوب بندے بن گئے، اللہ کو نہایت ہی وہ پسند تھے. ان کی اداؤں کو میرے اللہ نے آج زمین پر باقی چھوڑا ہے. جہاں محمد رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت ہوئی، جہاں قرآن کی حفاظت ہوئی، وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اداؤں کی بھی حفاظت ہوئی، ان کے اقوال و افعال کی بھی حفاظت. اگر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنی سند سے پڑھ سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، اپنی سند محمد رسول تک ثابت کر سکتا ہوں، تو ایسے میں اپنی سند سیدنا ابو بکر، ابو ہریرہ اور معاویہ تک بھی ثابت کر سکتا ہوں. قرآن و حدیث باقی، آثار باقی. بات سمجھیں، آثار صحابہ کے جو آثار ہیں، صحابہ کے جو اقوال و افعال ہیں، یہ قرآن و حدیث کی حفاظت ہے. بات سمجھاتی ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کا نام آثار صحابہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا، صحابہ نے یہ سمجھا، ایک فہم تھا جو انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا. تو لہذا جو لوگ ہمیں جانتے پہچانتے نہیں ہیں، بھئی ان کی دین کی اصل کیا ہے؟ ہمارے دین کی اصل وہ وحی ہے، وحی، وہ قرآن اور حدیث ہے. اور اس وحی کی حفاظت کے لیے اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ہم صحابہ کے عقیدے اور عمل پر ہیں. دنیا دو ہو جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس ہدایت پر وہ تھے، جس صراط مستقیم پر وہ تھے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. دنیا میں تانے دے، برا بھلا کہے، ہمیں ناموں سے نوازتی رہ جائے، لیکن ہم باز آنے والے نہیں ہیں. سوید بن غفلہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تابعی گزرے، توجہ فرمائیے. سوید بن غفلہ، بٹ صاحب مجھے دو، سوید بن غفلہ تابعی تھے. ابو بکر عمر کے زمانے کے انسان اور ان کے شاگرد تھے. تابعی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا، پھر ایمان پر اس پر موت آ گئی. جس طرح صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بحالت ایمان اور پھر اس حالت میں سے موت آ گئی. سوید بن غفلہ سورج ڈھلتے ہی نماز ظہر ادا کر لیتے تھے. سورج ظہر. آج بھی ہماری مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جی، یہ کون ہے جی. جب ہماری مسجد میں اذان گونجتی ہے تو لوگ حیرت میں پڑتے ہیں، یہ کون سی ابھی 12:30 بجے، 12:30 بجے کون سی اذان ہوتی ہے؟ اچھا 2 بجے کون سی اذان ہوتی ہے؟ 2:30 بجے کون سی ہوتی ہے؟ ہم تو بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ہم تو کہتے نہیں ہیں. تو حجاج بن یوسف بہت سفاک انسان تھا، سفاک، سنگ دل، ظالم تھا. حجاج بن یوسف ظالم تھا. تو اس نے پیغام بھیجا، سوید لا تسبقنا بصلاتنا، ہم سے پہلے نماز مت پڑھیے. آپ ہم سے پہلے نماز پڑھ لیتے، سورج ڈھلتی نماز پڑھ لیتے. جب ہم نماز پڑھے آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ ان کو جنت کی راحتیں دے. کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ کہا میں موت کو سینے سے لگا سکتا ہوں. جس وقت میں نے ابو بکر عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس میں ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں کر سکتا نماز کو. بتاؤ آپ نے کیا کرنا ہے، میرا کرو. تو حجاج بن یوسف نے منہ لٹکا لیا. کیا کر سکتا تھا سوید بن غفلہ کا؟ یہ دین اس کی پاسبانی ہوئی ہے.
ویسے ہی نہیں، اہل حدیث جو ہیں یہ عظمتوں والے لوگ ہیں، انہوں نے دین کے صحیح معنوں میں پاسبانی کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، صحیح معنوں میں۔ ابو داؤد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے گرامی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر، دونوں پر لعنت کی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ متا تو شروع اسلام میں تھا، یہ اسلام کے بعض ادوار میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ حلالہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا کبھی فعل ہے، اسلام کے کسی دور میں یہ حلال ہی نہیں رہا، کسی دور میں حلال نہیں رہا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک صاحب آئے، انہوں نے لکھا کہ لعن رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی، یہاں کرو اللہ کے نبی نے رحمت کی۔ لعنت کا معنی یہاں رحمت ہے، لعنت کا معنی یہاں کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ یہاں تک دین میں بگاڑ لانے کی کوشش کی گئی اور مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ دین محفوظ دین ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، آثار صحابہ بھی محفوظ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں محفوظ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں محفوظ ہیں، اور محدثین عظام نے اللہ کے دین کو اس امت کے سامنے پیش کیا۔ وہ احمد بن حنبل تھے، وہ امام شافعی تھے، وہ امام مالک تھے، وہ امام اسحاق بن راہویہ اور دیگر ائمہ تھے، امام سفیان ثوری تھے۔ دنیا میں ایک انسانوں کو ذہن دیا گیا کہ یہ جو محدثین ہیں نا، محدثین بس یہ حدیثوں کے پیچھے پڑے رہے، ان کے پاس فکر نہیں تھی۔ مسلمانوں، بہت یہ غلیظ جملہ ہے، اللہ کی آپ کو نہیں پتا اس جملے کے مسموم اثرات کیا ہیں۔ تباہی و بربادی کا نام یہ ہے کہ محدثین فقیہ نہیں تھے، وہ فقہا نہیں تھے۔ اس کا اول مقصد، جو مقصد ہے یہ جملہ، یہ بات کرنے کی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب محدثین کا فہم، ان کا علم دنیا میں ہم انکار کرا دیں گے کہ ان کو تو دین کا سمجھ ہی نہیں تھی، نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیثوں کو سمجھا، پھر ہم منچائی اپنی تفسیریں کر کے محدثین کے مسئلہ کے مقابلے میں اللہ کا کوئی اور دین کے مقابلے میں کوئی دین گھڑیں گے، ہم دین کے مقابلے میں دین گھڑیں گے۔ تو لوگوں نے گھڑا دین گھڑے کہ نہیں لوگوں نے گھڑے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھائی فرقہ میں نہ پڑھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی فرقہ بندی میں نہ پڑھو، فرقہ بندی میں نہ پڑھو، فرقہ یہ ہوتا ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے، ہم فرقوں سے دور ہیں، فرقوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ گندا فرقہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو متون کرتا ہے کہ یہ فلاں فلاں فرقہ ہے۔ تو فرقہ کوئی بری چیز تو نہیں نا، اسلام فرقہ ہے نا، اسلام فرقہ ہے نا، اہل حدیث بھی فرقے کا نام ہے، ہم فرقہ ہیں۔ فرقہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، دھڑا، لشکر، یہ بھئی ایک جماعت ہے نا اہل حدیث کی، ان افراد پر مشتمل ایک سلسلہ ہے نا، تو یہ فرقہ ہی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کے کتنے فرقے بنے اور میری امت کتنے بنے گے؟ 73، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کوئی فرقے تو جنت میں بھی چلا جائے گا۔ ہمارا دماغ بنا دیا، فرقوں سے بچو، فرقوں سے بچو، فرقوں سے بچو۔ یہ ملا مولانا آپ کو فرقوں میں ڈال رہا ہے، فرقوں میں ڈال، ہم ہیں آپ کو فرقوں سے بچا رہے ہیں۔ یہ بدبختی ہے ان کی۔ اللہ کے بندوں پہچانو، دشمنوں کو پہچانو، جو آپ کے دین کے دشمن ہیں ان کو پہچانو، آپ کے ایمان کے دشمن ان کو پہچانو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اور فرقوں سے بچیں۔ یہ لوگوں کو اس آیت کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی دین وضع نہ کریں۔ اس آیت کا تو یہ معنی بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرقہ جس کا معنی گروہ اور جماعت اور لشکر، ایک ہوتا ہے فرقہ، فرقہ کا معنی علیحدگی۔
اللہ کے دین کے مقابلے میں دین متعارف کرایا اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ ہے، فرقہ فرقے سے بچو، فرقہ جی فرقہ، میں فرقے میں نہیں پڑھتا، میں فرقے میں نہیں پڑھتا۔ او بھائی آپ کے اجتماع سے تعلق ہے؟ نہیں جی میں مسلمان ہوں، میں فرقوں میں نہیں پڑھتا۔ سبق کیسا پڑھایا؟ عام بندے کو جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حجے بھی نہیں آتے، وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ بات بھی کرتا ہے۔ وہ ایک ساتھی پچھلے دنوں میں ادھر گیا اکاڑا سے ایک سائڈ پر، یہ کیا کہتے ہیں راوی کا علاقہ، تو وہاں ایک نوجوان لمبا دڑنگا کہتا ہے میرے کوئی سوالات ہیں۔ میں کبھی چھوڑو رہنے دو، پھر کبھی کہ نہیں جی نہیں مجھے سوالوں کے جواب دیں۔ میں رہنے دیں، کیا سوالوں کے جواب ہیں آپ کے؟ میں اس کا چہرہ مورا دیکھا، مجھے اندازہ ہو گیا ابھی کس حیثیت کا ہے، کس پائے کا بندہ ہے یہ۔ تو ساتھی کہتے استاد جی یہ ہمیں تنگ کرتا رہ جائے گا، وہ جو امن پوری صاحب بھاگ ہے، مہربانی کریں آپ اس کی کوئی بات کا جواب دے دیں۔ میں نے کہا دے دیں۔ میں نے پڑھو کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا؟ مجھے کہہ رہے تھے اہل حدیث فرقہ ہے، میں کہا بالکل فرقہ ہے، جو آپ کے وہی ہے۔ بدبختی مقدر ٹھہری ہے ہمارا، اور اہل حدیثوں کو مطعون کر رہے ہیں جو دین کے پاسبان، ہر لمحہ محمد رسول اللہ کے دین کی پاسبانی کرتے ہیں، ہر وقت اس ڈر اور خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، حدیثوں کی مخالفت نہ ہو جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین کے پاسبان ہیں۔ لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں جی دیکھو جی لمبی داڑھیوں والے ہیں، یہ لمبی داڑھیوں والے ہیں جی، شلواریں دیکھیں جی، ان کی شلواریں دیکھیں، مذاق کرتے ہیں۔ باپردہ خواتین عفت مآب بیٹیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ یاسر عرفات ہے جی، اچھا جی کسی کا کیا نام، کسی کا اللہ یاد بلا، بری باتیں کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث اجنبی ہے، اجنبی ہر دور میں یہ اجنبی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ قیامت کی صبح تک لوگ ان کے بارے میں حیران ہی ہوتے رہ جائیں گے۔ یہ بات قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ اہل حق کا جو گروہ ہے یہ اجنبی۔ انہوں نے کہا کہ محدثین فقیہ نہیں تھے، فقیہ کا مطلب قرآن و سنت سمجھتے نہیں تھے، بس صرف طوطا میاں مٹھو چوری کھاؤ گے جی کھاؤں گا۔ قرآن کو محفوظ کر دیا، حدیثوں کو بھی لکھ دیا اپنی سندوں کے ساتھ، مگر ان کے پاس فہم نہیں تھا۔ کیا آپ یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں کہ محدثین کو دین کا فہم نہیں تھا؟ محدثین دین کو نہیں سمجھتے تھے۔ دین کی حفاظت دو طرح سے ہوئی ہے، الفاظ کی حفاظت ہوئی ہے اور معانی کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ لوگوں نے تحریف کا دروازہ کھولا، تحریف کا، ہم من چاہی تفسیریں کریں گے قرآن کی اور حدیث میں اپنا معنی داخل کریں گے، حدیثوں میں اپنا معنی داخل کریں گے۔ قربان جو محدثین نظام، اللہ نے کتنا ان کو اخلاص دیا تھا۔ آج بھی محدثین کی کاوش کوشش، ان کا علم اس دنیا میں موجود ہے، اور جب تک اس زمین پر محدثین کا علم موجود ہے میرے رب کے دین کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی آیت کو کوئی معنی پہنا دے، کسی آیت میں تحریف کر دے، کسی حدیث میں معنوی یا لفظی تحریف کر دے، کر سکتا ہے جی؟ نہیں کر سکتا۔ اور معنی کوئی تحریف کر سکتا ہے اس کی؟ سمجھ نہیں آئی۔ لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ آپ کے گجرات کے سے کتاب چھپی ہے، جال حق، کتاب کا نام کیا ہے؟ سنا ہوگا آپ میں سے کسی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر غلس میں پڑھتے تھے۔ توجہ فرمائیے، غلس میں۔ غلس کا معنی رات کے آخری حصے کا اندھیرا۔ ابھی لائٹ چلی جائے اندھیرا چھا جائے گا کہ نہیں؟ اس کو غلس نہیں کہتے۔ رات دن کو کمرے میں ہیں اور لائٹ چلی جائے اندھیرا، اس کو غلس نہیں کہتے۔ بیٹھ جائیں اندھیرا چھائے اس کو غلس نہیں کہتے۔ رات کے آخری حصہ میں جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو غلس کہتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر غلس میں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اندھیرے میں پڑھتے تھے، رات کے آخری حصے کا جو اندھیرا ہوتا اس میں پڑھتے تھے۔ پھر حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی خواتین، عورتیں، عفت مآب صحابیات، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتی تھی۔ جب وہ واپس جاتی تھی ہم ان کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون خاتون ہے، کیونکہ وہ چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، نظر آتا ہی نہیں تھا، ہم ان کو کیسے پہچان پائیں کہ وہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔
حتیٰ کہ صحابی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہوتا تو میں اپنے بچے کو نہیں پہچان سکتا، شدید اندھیرے میں نماز فجر ادا کرتے۔ نماز فجر آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اندھیرے میں پڑھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ حدیثوں پر اہل حدیث کا عمل ہے اللہ کی توفیق سے۔ فجر کی اذان اور تھوڑی ٹائم 5-10 منٹ سنتوں کے اور پھر وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے بھائی ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں ایک گھنٹہ پورا 1 گھنٹہ بیٹھیں گے فجر کی اذان کے بعد، سورج طلوع ہونے قریب ہوگا، خلاف سنت کے مطابق قرات بھی نہیں کریں گے فجر میں، اور 2 رکعتیں پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے۔ ابھی رمضان آ رہا تو ہم سے پہلے بھی پڑھ لیں گے، رمضان آ رہا تو ہم مسجد میں جا رہے ہوں گے، وہ مسجد سے آ رہے ہوں گے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ الحمدللہ ہمارے اندر ایک توازن ہے، ایک ضبط ہے، ایک صبر ہے۔ اول یوم سے جو ہمارا طریقہ رہا ہے نماز کے اوقات کا آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ فلاں مہینے میں پہلے کر لیں تو فلاں میں بعد میں کر لیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جہاں حق کے اندر لکھا ہوا ہے وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلظ کے اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، اندھیرے میں، تو وہ صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں مسجد نبی کی چھت نیچی تھی اور ادھر تو کوئی روشنی کا بھی سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر ہے شدید اندھیرا ہوتا تھا۔ تو راوی نے دیکھا کہ ادھر تو شدید اندھیرا ہے، تو تب اس نے کہا نبی پاک اندھیرے میں نماز پڑھتے، ورنہ تو آپ روشنی میں پڑھتے تھے۔ بات سمجھائی؟ یہ مبلغ علم۔ اور مسجد نبی کی چھت نیچی ہو یا اونچی ہو، رات کے آخری حصے کو اندھیرا کہتے ہیں نا، دن کے اندھیرے کو اندھیرا نہیں کہتے۔ جب دن کے اندھیرے کو اندھیرا اور رات کے اول حصے کے اندھیرے کو غلظ نہیں کہتے، تو تم کیوں کہتے ہو کہ چھت نیچی تھی اس لیے نبی پاک اندھیرے میں نماز پڑھتے، حقیقت میں تو روشنی میں پڑھتے تھے؟ یہ مبلغ علم ہے۔ حدیث کی مانوی تعریف کر دی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متواتر اور متوارث عمل، ہر دور میں مسلمان نماز فجر اندھیرے میں پڑھتے رہ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ روشنی میں۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، کیوں یہ غلط والی حدیث ہو، اس لیے جو صحابی نے بیان کر دیا وہ نبی پاک نے اندھیرے میں نماز پڑھی، کہتے ہیں اس لیے پڑھی کہ مسجد نبی کی چھت نیچی ہوتی تھی، اندھیرا چھا جاتا تو صحابی نے بیان کر دیا۔ بھائی اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ اس طرح پگڑی پر مسح بھی ہے، پگڑی پر مسح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں اتھینٹک کتاب ہے حدیث کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پگڑی پر مسح کرتے نظر آئیں گے۔ وضو کیا اوپر سے پیچھے گدی تک اور پھر آپ کو لیں، بس یہ پگڑی پر مسح تھا۔ اہل حدیثوں مبارک ہو آپ کو، آپ بڑے صبر والے ہو۔ صحابی نے بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا، آپ نے کوئی بات کی؟ اپنا دین ایمان بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ اپنا دین ایمان بنا لیا۔ کہنے والوں نے کہا جن کے مذہب میں پگڑی پر مسح نہیں، کہنے لگے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ نے سر کا مسح کیا تو پگڑی ہل گئی، اس کو سیدھا کر رہے تھے، صحابی نے سمجھا کہ وہ مسح کر رہے ہیں۔ کیا آپ وضو فرما رہے تھے، پگڑی ہل گئی، آپ اس کو سیدھا کر رہے تھے تو صحابی نے سمجھا مسح کر رہے ہیں۔ لیکن میرے رب کا کرنا دیکھے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی پر مسح کرنے کا عمل جو ہے یہ 1 2 3 4 5 اصحاب نے بیان کیا۔ کیا بھئی 1 کو غلطی لگ گئی، 2 کو لگ گئی، 3 کو لگ گئی، 4 کو لگ گئی، 5 کو صحابہ نے دین سمجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ بدگمانیاں نہ کرو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ابھی اس زمین پر اہل حدیث اہل حق موجود ہیں، ان کے ہو تو وہ دین کا کچھ نہیں آپ بگاڑ سکتے، اپنا بگاڑ لیں گے، لوگوں کو بھی بگاڑیں گے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کی پہچان کرو، حق صرف وحی کا نام ہے، انسانوں کی ہدایت صرف وحی میں ہے، اس وحی کی جو تعبیر ہے وہ کون کرے گا؟ وہ صحابہ محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعبیر کریں گے، تبع تعبیر کریں گے، ائمہ دین کریں گے۔ لو محدثین کا ایک عقیدہ ائمہ دین کا، ائمہ اہل سنہ کا، جو ہم نہ مانتے ہوں یا اس کے برخلاف کرتے ہوں، ہم اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔
ہم محدثین کے عقیدے پر ہیں، لوگوں کو ہم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، یہ کہاں کی ان کو نہیں باتیں، ہمارا کوئی عمل لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم صبر سے جئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ تعلق ہے نا، تب یہ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ہیں، نالائق ہیں، لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے ہم سپاہ ہوتے ہیں، سپاہ صحابہ پہ لوگوں نے تنظیمیں بنا لی۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں دنیا کے سامنے، اللہ کے لیے بات مجھے کوئی سمجھا دے، صحابہ کو ماننے والے کے عقیدے میں شرک ہو سکتا ہے جی؟ ان کے عقیدے میں شرک ہے کہ نہیں؟ آئے ہمیں موقع دیں، ہم لسٹ پیش کریں گے نا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، کانفرنسیں صحابہ کی، اہل بیت کے متعلق کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کے فضائل اور ان کی منقبت بیان ہوتی ہے، مگر ان کے عمل میں بدعت ہے، بدعت، وہ بدعت میں لتھڑے ہوتے ہیں۔ اور بھئی محمد رسول اللہ کو ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے کبھی بدعتی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بھلا ہے آپ اپنی اصلاح کر لیں، ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لیں، یا ہمیں بتاؤ کہ آپ کے عمل میں یہ بدعت ہے جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ائمہ دین سے یہ عمل ثابت نہیں، تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں ائمہ دین نے بے نیاز کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی، آثار صحابہ کے حوالے سے بھی، احادیث کی تشریح کے حوالے سے بھی، اور قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے بھی۔ لوگ آج کوئی بھی تفسیر ملی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، اچھا جی فلاں صاحب ہیں جی، میں نے کلپ سنا جی، کلپ سنا۔ اللہ کے بندو، ایمان کی کوئی قدر نہیں آپ کی نظر میں؟ آپ کو کیا خیال ہے کہ ایمان سلب نہیں ہو جاتا، انسان پھسل نہیں جاتے؟ آپ کے پاس کتنا علم ہے کہ آپ کو گمراہی سے بچا سکے؟ نہ کیا کرو، ان گمراہوں کو نہیں سننا، قطعاً نہیں سننا۔ جو اہل سنت کے مسلک اور عقیدے پر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وعدہ کریں میں کسی گمراہ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، تو بھئی کیا آپ کی صحت میں کوئی فرق پڑ جائے گا، آپ کے دین ایمان اور آپ کے عمل میں کوئی حرج واقع ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ گمراہ کو نہیں سننا، وعدہ ہے جی۔ جو اہل الحدیث نہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر نہیں، آپ نے اس کو سننا نہیں ہے۔ جی تفسیر ہے، بڑی سونی تفسیر کی، اتنے بڑے نقطے بیان کی، اتنے نقطے کے در گمراہوں کے بعد نقطے تو ہوتے ہیں، علم نبوت نہیں ہوتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ لوگ کرتے ہیں جو ائمہ دین کے علم و عمل پر اکتفا ہی نہیں کرتے، بات سمجھاتی ہے؟ پھر قرآن کی کیا تفسیر کریں گے؟ وہ کیا تفسیر کریں گے؟ حدیثوں کی کیا تشریح کریں گے؟ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ دین کن سے لینا ہے؟ دین ان سے لینا ہے جو دین کے پاسبان ہیں، جو دین والے، جن کو دنیا اہل السنت والجماعت اہل الحدیث کہتی ہے۔ یزید بن زرائع نے کہا تھا رحمہ اللہ تعالی نے، لکل دین فرسان اور فرسان ھذہ الدین اصحاب الاسانید، ہر دین کے شاہ سوار ہوتے ہیں، ہر دین کے شاہ سوار ہوتے ہیں، دین محمد کے شاہ سوار یہ محدثین ہیں۔ محدثین کا علم دنیا میں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کہاں چلے جاتے ہیں بھائی؟ گمراہوں کے پاس محمد بن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور ماتے لوگوں یہ جو علم ہے، علم یہ تو دین ہے۔ علم کیا ہے؟ دین ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ گمراہوں کو استاد بنایا ہوا ہے، گمراہوں کو استاد بنایا ہوا، جاہلوں اور ظالموں کو استاد بنایا ہوا ہے، جو علم نبوت سے بے بہرہ ہیں، جن کو کوئی قرآن و حدیث کی حس مس بھی نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ نہ کیا کریں، صرف اہل حق کی پیروی کریں، اور یاد رکھیں حق ایک ہے، حق دو نہیں ہے۔ کس نے حق ہے؟ ہاں بھئی اہل حدیث بھی حق ہیں، وہ بھی حق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ سارے ہی صحیح نے، سارے ہی صحیح نے، ہیں وہ یہ مسموم اور زہریلا جملہ ہے، سارے صحیح نہیں ہیں، حق ایک ہے، صرف حق دو نہیں۔
بات سمجھا؟ وہ صرف اور صرف میں آپ ہر ایک پوری دنیا محدثین کے علم کی محتاج ہے. جس کے پاس محدثین کا علم ہے، محدثین کا فہم ہے، وہ اہل حق میں سے ہے. جو محدثین کے دین پر، ان کے علم پر نہیں ہے، وہ تو محرف ہے. محرف حدیث کی مانوی تحریف کرنے والا ہے. وہ جب مسلک محدثین کے خلاف بات کرے گا، سب سے پہلا گناہ اس پر یہ عائد ہو جائے گا، اس کے سر پڑے گا کہ وہ محرف بن جائے گا. اور یہ تحریف یہ پہلی قوموں کا وتیرہ ہے جن کو اللہ نے بندر و خنزیر بنایا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نبیوں کے دین کے ساتھ لوگوں نے کھلواڑ نہیں کیا تھا؟ اور محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ لوگ کھلواڑ نہیں کریں گے؟ وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دین پر ہیں. اہل بیت کا دین تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ جس دین میں اصحاب محمد نہیں، آپ اس دین کو صحیح کہتے ہو؟ شرک و کفر میں لتھڑے ہوئے ہیں، لوگوں پر رحم ہی کوئی نہیں کھاتا. اللہ کے بندوں، لوگوں پر رحم کوئی نہیں کھاتا. ہم نے انسانوں کو ڈوبتے دیکھا ہے، تباہ ہوتے دیکھا ہے. ہم نے انسانوں کو مشرک اور کافر ہو کر، بدعتی اور ظالم و گمراہ ہو کر زمین میں دفناتے ہوئے دیکھا ہے. کیا معیار ہے جی؟ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا روز آخرت، کسی سے نہیں اٹھایا جائے گا. اس لیے دین محتاط لوگوں کا دین ہے. ایسے تھوڑا ہے کہ جو جس کی جی میں آئے اور دین کی تعبیریں کرے اور مذاق کرے، دین کے ساتھ کھلواڑ کرے. اور میں آپ کو بنیاد بتا دی ہے. اس دین کی بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ سے محبت عقیدت تو واجب ہے، ان کے علم کا احترام، ان کے عقیدت اور عمل کو ہم نے اپنا ایمان بنانا ہے. بس جتنا دین صحابہ کے پاس تھا، اتنے دین پر ہم نے چلنا ہے. وہی دین ہمیں کافی ہے جو صحابہ کو کافی تھا، جو ائمہ دین کو کافی تھا. ہمیں ضرورت کو نہیں ہے آگے بڑھنے کی زیادہ. دنیا میں جو لوگ ائمہ دین سے بے نیاز ہو گئے، انہوں نے کہا قرآن اور حدیث یہ وحی ہے. ہر ایک کو حق ہے اپنے علم کے بلبوتے قرآن و حدیث کی تعبیریں کرے اور اس کے معنی اور مطالب بیان کرے. آج وہ لوگ ملحد بن چکے ہیں، ملحد بن چکے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ ملحد بن چکے ہیں، ظالم. وہ غامدی صاحب اور ان کی کمپنی، آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں پل صراط کے بارے میں؟ پل صراط، بھئی جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پل ہوگا نا. نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے وہ تلوار سے تیز ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور کنڈے لگے ہوں گے، کتنے لوگ وہاں وہ ان کو پکڑ لیں گے اور جہنم وہ رسید ہو جائیں گے، کوئی برق رفتاری سے گزر جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو رہا ہوگا نا، دنیا میں اس کی ایک تمثیل بیان ہوئی ہے. بس سمجھو کہ تیز دھاری دار تلوار پر انسان چل کے یہاں آیا ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے. تف ایسی فکر پر تف. آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ کا دین، جو اہل سنت کا ایمان، اہل سنت پل کو حقیقی پل مانتے تھے، ان ظالموں نے اتنی بری تعویل کر کے دین محمد کے اندر انہوں نے وہی یہود و نصارہ والی عادت پیدا کر دی ہے. کہا انسان آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے، وہ کہتے ہیں. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ علم عقل والے کیا کہتے ہیں؟ پہلے انسان اس دنیا میں کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام. وہ کہتے ہیں اصل میں انسان حیوانی کیفیت میں تھا، انسانی کیفیت میں صرف آدم علیہ السلام پہلے انسان آئے ہیں. تمہیں شیطان نے بتایا ہے؟ بتاؤ نا، شیطان نے تمہیں بتایا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا. شیطان ان کو بھڑکاوا دیتا ہے ان کو. ہر وقت شیطان کے کہے پر یہ چل رہے ہیں، دین محمد میں بگاڑ لاتے ہیں، لیکن ان کی چلتی ایک بھی نہیں اور چل سکتی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ فوت ہو گئے. کوئی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جی؟ بعد والوں میں اگر کسی کا عقیدہ ہے تو اس نے یہ کہا کہ فوت تو ہو گئے، قیامت کے قریب زندہ ہو جائیں گے اور پھر دنیا میں آئیں گے. لیکن کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. بات سمجھائی؟ یہ کہتے فوت ہو گئے. قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں. وفات ثابت ہو جائے گی پھر؟ بولیے،
یہ حق والے ہیں، قرآن تو پیش کر رہے ہیں نا، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر گمراہ قرآن اور حدیث دلائل دیتا ہے، مگر صحابہ کے علم و عمل کو، ائمہ دین کے علم و عمل کو پس پش ڈال کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں مرزا قادیانی جو تھا، اس نے جو دعویٰ نبوت کیا تھا غلط کیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھیں، کتنی غلیظ فکر ہے یہ۔ اہل سنت کے اجماعی نظریہ کے خلاف یہ لوگ باتیں کرنے والے ہیں، اور ہیں ہمارے نوجوان مستغربین، مغرب کے دل دادا ہیں، ان کی کاوش و کوششوں کو سراہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا مذہبی سکالر ہیں، کیا بات کرتے ہیں جی۔ اور اس طرح کئی ایتھیسٹ ہیں، اللہ رب العالمین کی ہستی کے وہ منکر ہیں، ہمارے کتنے نوجوان ہیں ان کے پیچھے لگ گئے، بالکل جاہل مطلق، جاہل مرکب، ان کے پیچھے لگ گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے جی۔ کافروں والا عقیدہ، یہود و نصارہ، اس دور کے یہودی تو کہہ رہے ہی نہیں دنیا میں، نصرانی بھی نہیں ہے، اب تو دہری ہے، دہری ہے۔ مجھے دوست نے بتایا اسپین کے اندر کفار آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ شاء، میں خود کماتا ہوں، خود کھاتا ہوں، اللہ کدھر ہے؟ بات سمجھے؟ نوجوان ان کے پیچھے لگ گئے، نوجوان ان کے پیچھے۔ لوگ دین کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ اللہ کے بندو، اس دین کی پاسبانی ہمارے ذمہ، اور پاسبانی ہم اپنے علم کے ساتھ کریں گے، اپنے عمل کے ساتھ کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ فتنوں کا دور، پریشانی کا دور ہے یہ، اور اللہ کے دین کے دشمن میناروں پہ چڑھ چکے ہیں، اب اس وقت میناروں پہ چڑھ چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے لومت اللائم، ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا سچا دین اللہ کے لوگوں، اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کریں، اپنے عمل کے ساتھ بھی اور اپنے علم کے ساتھ بھی پیش کریں۔ لوگ ہمیں اچھا نہیں کہیں گے، لوگ تو پہلوں کو بھی اچھا نہیں کہتے۔ بتائیں نا، جبریل کے دشمن بن گئے، صحابہ کے دشمن بن گئے، ابو بکر نے آپ کا کیا بگاڑا تم دشمن بن گئے ہو؟ عمر نے کیا بگاڑا؟ عثمان نے کیا بگاڑا ان کے دشمن بن گئے ہو؟ نبی پاک کی عفت ماں بیوی عائشہ نے کیا بگاڑا تم ان کے دشمن بن گئے ہو؟ ظالموں، ہم کس بات کی بولی ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے؟ یہ کبوتر آنکھیں بند نہ کرے اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، سارے ہی صحیح ہے، سارے کوئی نہیں صحیح، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ سارے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ باطل پرست ہیں دنیا میں، باطل کے پجاری دنیا میں موجود ہیں، صبح سے لے کر شام انسانوں کے سامنے باطل کو مزین کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ یہ گمراہ، یہ ظالم اور برے لوگ دین میں بری باتیں کرتے ہیں، لوگ ٹس سے مس میں، ہمارے اندر غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے۔ میرے سامنے دین کا بگاڑ ہوتا ہے، دین کے متعلق بری بات ہوتی ہے، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں کم از کم اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ یہ حالت آج ہماری ہو گئی ہے۔ اہل حدیثو، قرآن و حدیث اللہ نے اتارا تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے اتارا، اللہ کی وحی سے نصیحت پاؤ، جیسے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے حاصل کی ہے۔ اب مخلصین کے گروہ سے آپ کا تعلق ہے، اور عظیم لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے۔ ایک ایک ادا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چن چن کر اپناؤ، اپنا ظاہر اسلام کے مطابق کر لو، اپنا باطن اسلام کے مطابق کر لو، اچھائی کو اپناؤ، خیر و بھلائی اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو، لوگوں کو اللہ کا سچا دین پہنچاؤ۔ لوگ آپ کو ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ پر جھوٹے مقدمے بنا دیں گے، جیلوں میں آپ کو بند کرا دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کا دفاع کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، بخاری کے اندر ہے، آپ فرماتے تھے کہ تم یہ تلوار میری گردن پر رکھو، تلوار میری گردن پر رکھو، اور کہو رسول اللہ کی حدیث بیان نہ کرو، تمہاری یہ تلوار چلانے سے پہلے میں محمد رسول اللہ کی حدیث کو بیان کر دوں گا۔ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کہا تھا، ایک حدیث بیان کیا اپنے شاگرد کو، امام شافعی اہل سنت کا بڑا امام اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں آپ۔ عامر شافعی، بخاری میں آپ کا قول موجود ہے، کہا لگے میرا بیٹا، میرے شاگرد، آتیناک ہا بغیر شیء، یہ حدیثیں ہم نے آپ کو فری میں دے دی ہے، آپ سے کچھ لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ آپ کو مشقت اٹھانا ہوئی؟ جی نہیں،
بیٹھے ہوئے آپ کو اللہ کا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے بیان کر دی ہے. قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، الی المدینہ. یہ تو 2 لائنوں کی حدیث ہے نا، اس سے چھوٹی حدیث لوگ کوفہ سے چل کر مدینہ میں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اتنا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ٹکڑے کے لیے کرتے تھے. تمہیں تو دین مفت مل گیا ہے. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اندر کہ اس دین کے قدردان بنو، اور میں نے اور آپ نے مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. کم از کم ہم اتنا تو کیسے اللہ تیرے دین کے لیے ہم غیرت اختیار کرتے تھے. ہم گمراہوں کو گمراہ کہتے تھے، حق والوں کے ہم ساتھی تھے. یہ کیا بات ہوئی جی؟ ہم نے ماحول بنا لیا ہے، حق کو باطل کو گڑبڑ کر دیا. ائمہ کے خلاف لوگوں نے سازش کی، ان سازشوں کی امت کو سزا مل رہی ہے. سازشوں کی سزا مل رہی ہے. ائمہ کے جو اقوال تھے ان کا غلط معنی لیتے رہ گئے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. 279 میں آپ کی وفات ہوتی ہے. الجامع للترمذی مشہور حدیث کی کتاب ہے. کیا منفرد کتاب. اس کے اندر لکھا ہے کہ جو فقہا ہیں ہم عالم بمعانی الحدیث، فقہا جو ہیں وہ حدیث کے معنی اور مطالب کو بہتر جانتے ہیں. یہ امام ترمذی نے لکھا. لوگ خوش ہو گئے اس قول کو لے کر، ہمارے فقہا مراد ہیں، ہمارے فقہا مراد ہیں. محدثین کو تو فقہا مانتے ہی نہیں ہیں. امام ترمذی کے مخاطبین تو ائمہ دین اور محدثین تھے. ہر راوی فقیہ نہیں ہوتا، ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا، لیکن محدثین ہی تو فقیہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا مراد ہیں. تمہارے فقہا جو علم نبوت سے بے بہرہ ہیں، جو اللہ کی وحی، اللہ اور اس رسول کی مراد کو جانتے نہیں، وہ فقہ کیسے انہوں نے حاصل کر لی؟ لے جاؤ تمہاری فقہ، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے. نہ انسانوں کی یہ ضرورت ہے. انسانوں کی ضرورت وہی فقہ ہے جو حدیث کی کتاب و محدثین کے ذریعہ سے ہمیں ملی گئی ہے. امام بخاری کے استاد ہیں امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ. کیا شان والا امام تھا، اہل سنت کا زبردست امام تھا. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، معرفت و معانی الحدیث نصف العلم. حدیث کے معنی مطلب کو جاننا یہ آدھا علم ہے. نصف العلم. اور معرفت الرجال نصف العلم، اور راویوں کے متعلق سندوں کا علم یہ نصف دین ہے. یہ دونوں علم معرفت حدیث، معانی حدیث، مطالب حدیث، مفاہیم حدیث، یہ علم محدثین کے پاس تھا. سندوں کا علم محدثین کے پاس تھا. یہ آپ نے فقہا لے آئے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی بنا اس زمین پر ایسی بری بری باتیں ہو گئیں، وہ باتیں آپ سمندر میں پھینکیں سمندر کڑوا ہو جائے گا. محدثین کے خلاف آئے، پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. ایسی بری باتیں کی ہیں، پر تعفن ہے، تعفن، بدبو آتی ہے ان باتوں سے. ان کے پاس دین کہاں بھائی؟ دین صرف اہل حدیث کے پاس ہے، اور صحیح دین اہل حدیث کے پاس ہے، اور کسی کے پاس صحیح دین نہیں ہے. ہر گمراہ، ہر ملحد، ہر بے دین میں بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل کرے گا، پیش کرے گا آپ کو. کتنے لوگ ہیں ابو بکر کے دشمن بن گئے، کتنے لوگ سے معاویہ کے دشمن بن گئے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے جاہل کو سنا، اسے کسی نے پوچھا 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کرے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کون سے مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ ہے؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ دین کا؟ بتاؤ. وہ مسلم کی حدیث پیش کرتا ہے. ظالم، حدیث تو محدثین کی سندوں سے آئی ہے، ان کی کتابوں میں آئی ہے. بتاؤ محمد رسول اللہ کی اس مراد کو انہوں نے نہیں سمجھا، تو آج سمجھ گیا. اتنی سی بات آپ کے اندر نہیں ہے. یہ دین سمجھا جا چکا ہے. اب ہماری ذمہ داری دین کو اپنانا ہے. اب مزید سمجھنے کی ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ گمراہ جسارتیں کرتے ہیں. یہ عالمگیری، ایک حوالہ عالمگیری کتاب ہے. کہتے ہیں کہ بکری نے بچہ جنم دیا. استغفر اللہ، معاف کرنا، میری عفت ماں، بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں بھی ہیں. بکری نے بچہ جنم دیا. وہ جو ہیں وہ کتے کے مشابہ. ہم ذرا فقہ شریف سنیں.
عالمگیری کہتے 500 علماء نے مل کر وہ جمع کی اور اس کو مرتب کیا. اچھا جی، بکری نے بچہ جنم دیا، ہے کتے کے مشابہ. اب کیسے معلوم کریں گے کہ یہ بچہ کتے کا ہے یا بکری کا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب یہ اگر وہ بھونکتا ہے نا، جو کتے بھونکتے ہیں، یہ پلے کتیا کے بچے چوں چوں کرتے ہیں، ایسے کرتا ہے تو پھر تو کتے کا ہے. اگر میں کرتا ہے تو پھر بکری کا ہے. اب پھر بھی فرق نہ چلے، یعنی دونوں طرح کا سلسلہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ اس کے سامنے آپ پٹھے ڈالے، اگر کھاتا ہے تو پھر بکری کا، نہیں کھاتا تو پھر کتے کا. گوشت ڈالیں، کھاتا ہے تو کتے کا ورنہ بکری کا. اگر پھر بھی فرق نہ پتہ چل سکے اس کے سامنے پانی رکھے. پانی لگتا ہے زبان کے ساتھ، اس پانی کو کتا لگتا ہے نا، لگتا پانی کو کتا جیسے پانی پیتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ کتے پھر تو کیا ہے کتے کا. اگر پیتا ہے جیسے بکری پانی پیتی ہے تو پھر بکری کا. پھر بھی پتہ نہ چلے اس کو ذبح کر دے. اگر اوجری نکلتی ہے تو پھر تو بکری کا ورنہ کتے کا. اور ظالموں، یہ تمہاری فکر بدبختی تمہارا مقدر بن گئی ہے. کیا تمہارے پاس دین ہے؟ اور اللہ کے دین کا مذاق کرنے والوں تم خود مذاق بن گئے ہو. کہاں گئے محمد رسول اللہ کے دین کو لے کر اٹھنے والے، دنیا کو بتانے والے کا حق یہ ہے. آج ہم مصلحت کا شکار ہو گئے. ہمیں اس دنیا نے تباہ و برباد کر دیا. مسل تو نے تباہ کر، ہماری برادری ہے ناراض ہو جائے گی. فلاں بندہ مدرسے میں چندہ دیتا ہے، وہ ناراض ہو گیا کہ بھائی بڑے سخت پروگرام اور سخت باتیں تم لوگ کرتے ہو، ہاں جی تنقید کرتے ہو. نہیں بھائی، میٹھی باتیں کرو نا. بندہ سکالر ہی تب بنتا ہے. سکالر کب بنتا ہے؟ جب اللہ کی سچی توحید کو بیان نہ کرے، عقیدہ اہل سنت کو بیان نہ کرے، بندہ سکالر بن جاتا ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کے فالوور ہیں. ان کو کوئی ایک دن محدثین کا عقیدہ بیان کر دو، پھر ہم دیکھیں گے تم کتنے پانی میں ہو. سکالر تو تب ہو نا کہ اللہ کی سچی توحید بیان نہیں کرتے ہو. جس دن اللہ کے دین کو بیان کرو گے صحیح معنوں میں، پھر دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ کو نہیں دے، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اخلاق والا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو. مشرکین سے سمجھتے لا الہ الا اللہ کا مطلب مانا. تب لکا یا محمد لہذا جماعتنا، محمد تو برباد ہو جائے، آپ کے پلے ککھ نہ رہ جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. یہاں محمد رسول اللہ گھر سے بھی گھر ہونا پڑا، مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا، ہجرت مدینہ میں گئے، آپ کے ساتھی حبشہ میں گئے، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، آپ کے ساتھ جنگیں ہوئیں. یہ کیا مذاق ہم نے بنا رکھا ہے؟ ڈھیلے پیلے اہل حدیث بنے ہوئے. کوئی بات نہیں، برادری بھی خوش، محلے والے بھی خوش، آس پاس اڑوس پڑوس والے بھی ہم سے راضی خوش ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ اپنی نسلوں میں خیر چھوڑو. خیر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیم سے ان کو مزین کر دو. 17 بچے ماشاءاللہ حفاظ بن گئے. یہ سلسلہ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی جگہ ہے، تنگی دامہ کی شکایت کرتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بچے بیٹھے ہو تو یہ عالم ہے نا. 17 بچے یہاں کے حفاظ بن گئے. اس جگہ کو اللہ نے قبول فرما لیا. یہ ہمارے کام ہے کرنے کے. اس کے بعد بچوں کو اپنا دین سکھاؤ. کالجز میں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر پروفیسر بننے کے لیے اور مخلوق بہت ہے، بہت زیادہ ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں خیر چھوڑیں، ان کو قرآن و حدیث کے علم سے بہرامند کر دیں. یہ ہمارے کام ہے. آپ فخر کریں کہ میرا بیٹا عالم ہے، میری بیٹی عالمہ فاضلہ حافظہ ہے. یہ اس بات پر آپ کو فخر ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. میرے ماں باپ نے بڑی قربانی دی ہے. بوڑھے ضعیف ہو گئے تھے، ایک دن بھی نہیں کہا بیٹا آپ بڑے ہو گئے آپ کمائیں اور ہم کھائیں. نہیں، ایک دن بھی نہیں کہا. دیکھو ان کے صبر کو تو داد دینا. صحت مند، الڑ جوان، 6 فٹ زیادہ میرے قد، پاورفل. اور ایک دفعہ مجھے تھانے میں جانا، انہیں ہتھکڑی لگانا چاہیے، مجھے ہتھکڑی نہیں لگتی تھی، لیکن میں نے 1 روپیہ بھی کما کر اپنے والدین کو نہیں کھلایا. لیکن اللہ میرے اللہ نے ان کو راضی خوش رکھا. کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی ان پر نہیں آئی.
کسی کے محتاج نہیں ہوئے. میں لوگوں سے آج ہی پوچھتا ہوں لوگوں غربت کیا ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں غربت نہیں دیکھی. مجھ سے اگر پوچھیں غربت کیا ہوتی ہے، غربت کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے غربت کیا ہوتی ہے. مجھے ایک دن احساس ہوا غربت کا اپنی زندگی میں. ایک ساتھی شاید وہ کینیڈا میں ہوتے تھے، انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھیجے. ان دنوں میں عالم منتقاب میں ضرورت اور میں کام کر رہا تھا، رمضان مبارک تھا. اس نے مجھے کہا کہ ایسے 3-4 غربا کو آپ ساتھی جو غریب مسکین ہیں ان کو کھانا کھلا دیں اور خود بھی آپ جائیں کسی اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلا دیں. وہ پیسے میں نے لے لیے اور جیب میں ڈال دیے. کہیں خرچ ہو گئے، بے خیالی میں بھول گیا. تو میرے حالات میں ابتری آنا شروع ہو گئی، ابتری آنا شروع ہو گئی. یقین جانے میرا دل متاثر ہو گیا تھا، میرا دل متاثر ہو گیا. یا میرے اللہ مجھ سے کیا گناہ لگا. میں اللہ کے سامنے آج اور توبہ کرنے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے. مجھ سے کیا غلطی ہوگی میرے اللہ، تو مجھ سے ناراض ہو گیا. پھر مجھے یاد آیا وہ میرے ایک دوست بھائی نے پیسے بھیجے، وہ پیسے تو میں خرچ نہیں کر. پھر میں لگا مسکینوں کو کھانا کھلانے. یہ دل پہ اثر چھوڑتی ہے. میرے اللہ نے ساری زندگی اسے بچایا رکھا. آج بھی ہم کو یہ تو نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کبھی میں نے آپ سے کوئی مانگا ہے کبھی؟ یہ کبھی آپ میں سے کوئی ایک بندہ جس نے مجھے روپیے دیے سوائے اپنے بٹ صاحب کے، ان کی تو میں جیب سے بھی نکال لیتا ہوں جی، اور کوئی بھی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں. وہ تو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، اس لیے ایسا کر لیتا ہوں. ہم عزت کی زندگی جیتے ہیں. اللہ نے ساری عزتیں اپنے دین میں رکھی ہے، غلبہ اپنے دین میں رکھا ہے. 2 روٹیوں کے لیے اللہ کے سچے دین کی ناقدری ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. اپنی نسلوں میں خیر چھوڑیں، ان کو علماء بنائیں، ان کو فقہاء بنائیں، ان کو حکماء بنائیں، دین میں پر حکمت باتیں کرنے والے لوگ بنا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ظاہر و باطن دین کے مطابق کریں. یہ لوگوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے لوگوں کو ڈوبتے دیکھا، غرق ہوتے دیکھا، ہلاک ہوتے دیکھا، تباہ ہوتے دیکھا. جن کو ہم کہتے تھے اللہ کے لیے داڑھی رکھ لو، اچھا جی رکھیں گے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، مذاق کرتے تھے. اللہ نے ہمیں دکھائی ان کی حالت. کتنے خوش نصیب تھے جن کو کہا محمد رسول اللہ کی دین ہے، یہ آپ کا دین ہے، یہ دین اپنے چہرے پہ لے آؤ. اللہ نے ان کو بامراد ہی بنایا. کیا شان والے لوگ تھے. ایک بزرگ تھے تو وہ شیو کرتے تھے. میں نے کہا اب یہ پک چکی، سامنے فصل تھی نا، کھیت تھے. میں نے کہا یہ پک چکی ہے. مجھے کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. اگلے سال دوستوں نے کہا شیخ صاحب ادھر آئیں، چلتے ہیں ذرا. میں گیا، اتنی لمبی داڑھی اس کی. واہ میرے اللہ. میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا. اس مسجد کے جو انتظامیہ کے ایک تھے نا صاحب، وہ داڑھی کٹواتے تھے. میں نے کہا یا آپ انتظامیہ سے نکل جائیں یا آپ داڑھی رکھیں. یہ کیا مذاق میں ٹھیکیدار بنوں گا مسجد کے اندر، چودراہٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے. اور ایسے کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو مسجد سے نکالوں گا. میں کہ اس مسجد سے نکالیں گے، دنیا کی مسجدوں سے نکال دیں گے. آپ تو میرے ایمان سے واقف ہی نہیں ہے، میں ہوں کون؟ اچھا جی. اس نے میرے خلاف سازش شروع کر دی اور لوگوں کو تیار کیا کہ لو جی بہت سخت ہے جی، بہت سخت ہے جی. اللہ کیا بات ہے یہ جی، کہتے ہیں جی فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے جی. اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. میرے چند ساتھیوں نے کہا یہ آپ کو نکالنے. میں کہ کوئی بات نہیں، میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی بات نہیں، شر نہیں چاہیے. تو میں نے چپکے سے وہ چھوڑ دیا. کوئی ساتھی میرے غصے میں آئے، میں نے ان کو ٹھنڈا کیا، بھائی نہیں زیادتی نہیں کرنی، یہ بزرگ ہیں، اگر ایسی ویسی بات ہو گئی ہے تو درگزر کرو. 1 سال کے بعد مجھے دعوت دی کہ شیخ صاحب آئیں آپ درس دیں. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ کس کا. وہ سامنے بیٹھے تھے، اتنی بڑی داڑھی انہوں نے رکھی. تو میں کہا میری یہ بیڑیاں تو بہ گئی داڑھی رکھنی سے نے. بھائی سمجھ آئی تھی. پھر میرے ہاتھ بڑھا، کوئی پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. فاض صاحب آپ کی قربانی سے اگر ایک بندے نے اس طرح کی سنت محمد رسول کو اپنا لیا تو بڑی بات ہے. میں اب بھی اس مسجد کا خطیب ہوں دھڑلے کے ساتھ. بعض میرے اللہ نے مجھے وہاں ان کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ذرا دھڑلے کے ساتھ اللہ کا دین اور حق بیان کرتا ہوں. لومت اللہ کی کبھی پرواہ نہیں کی اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے میں اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں ذرا جڑیں بڑھو، تکڑے ہو. اللہ اکبر. اللہ میرے اور آپ کے دل میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. شیخ صاحب آگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم